محترم حضرات، بس پر جلوہ کار علماء خصوصیت کے ساتھ حضرت قاری الحاج قاری محمد سلیم خان برکات خدمت و حضرت مولانا طاہر صاحب قبلہ ناظم اجلاس حضرت حافظ قاری طارق صاحب قبلہ و دیگر بے شمار حضرات بیٹھے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، نام نہیں جانتا ہوں، بس یوں ہی کہوں گا کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کو نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المجيد الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سب لوگ مل کر نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، سب لوگ مل کر بول دو سبحان اللہ. اگر واقعی حسینی ہو، کھوکھلے دعوے نہیں کرتے ہو تو رنگ حسینی میں بول دو یا رسول اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. آگے سے پیچھے تک لہت کر بول دو یا رسول اللہ. ایسی محفل، ایسی پبلک، ایسے علماء، ایسی پبلک، ایسے علماء، ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. اور جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، بول دو سبحان اللہ. جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. اور کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ صحبا صحبا. کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ صحبا صحبا. ارے آؤ ایسا جلوہ بھی دیکھے تم بھی دیکھو. آؤ بتہا ایسا جلوہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو. اور ان کی بولی رب کی بولی، بول دو چکر سبحان اللہ. کہ ان کی بولی رب کی بولی، جس پر شاہد آیت رب بھی. ان کی بولی رب کی بولی، جس پر شاہد آیت رب بھی. ارے ان ہوا یوہا وین یوہا، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو. ہاتھ کے بول تو سب لوگ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اسٹیج والے بولیے ماشاءاللہ. اب آپ لوگ بھی بول دو یا رسول اللہ. ذرا زور سے بولو، ایسے نہیں رنگے حسینی میں بول دو یا رسول اللہ. دیکھیے آج دیکھا جاتا ہے کہ روز جلسے ہوتے ہیں، روز میلادیں ہوتی ہیں، روز بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، لیکن ہر کانفرنسوں میں، ہر جلسوں میں ذکر مصطفیٰ کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہر جلسے میں چاہے جلسہ جس کا ہو، دیکھا ہوگا اپنے دیواروں میں پوسٹر چپکے رہتے ہیں. کہیں تو لکھا ہوتا ہے جس نے غریب نواز کانفرنس، کہیں لکھا رہتا ہے سیرت غوث اعظم کانفرنس، کہیں لکھا رہتا ہے صدیق اکبر کانفرنس، کہیں لکھا رہتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس. گویا کے سارے ذکر لکھے رہتے ہیں
اور سارے پوسٹر الگ الگ رہتے ہیں، لیکن ہر جلسے میں چاہے جلسہ غوث اعظم کا ہو، چاہے جلسہ خلیفہ نواز کا ہو، لیکن ہر جلسے میں ذکر مصطفیٰ کا کیوں ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب لوگ بول دو یا رسول اللہ۔ اور آخر مصطفیٰ ہے کیا؟ بولو، ارے رن میں آؤ تو بول دو یا رسول اللہ۔ آخر ہر جلسے میں ذکر مصطفیٰ کا کیوں؟ آدمی حج کرتا ہے، طواف کعبے کا کرتا، عطا مصطفیٰ کی اپناتا، دنیا کا چکر لگاتا، عطا مصطفیٰ کی اپناتا، داڑھی رکھتا، مصطفیٰ کی اپناتا، گویا ہر کام نبی کے طرح کیوں، گویا ہر کام نبی کی سنتوں پر کیوں؟ بات سمجھ میں نہ آئی، ایک پنڈت سے ملاقات ہو گئی، پنڈت بول پڑا اے مولانا آج دیکھو دنیا میں بے شمار جلسے ہوتے ہیں، دنیا میں بے شمار کانفرنس ہوتے ہیں، کہیں تو سیرت غوث اعظم ہوتا ہے، کہیں تو سیرت خلیفہ نواز ہوتا ہے، گویا کہ جلسے تو سب ہوتے ہیں، ہر طریقے کے جلسے ہوتے ہیں، اے مولانا ہر جلسے میں ذکر نبی کا کیوں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے نہیں ہدایت کے بول دو، سبحان اللہ۔ ہر جلسے میں ذکر مصطفیٰ کا کیوں؟ میں نے پوچھ دیا اے پنڈت جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ پنڈت بول پڑا میری عمر 65 سال کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تعجب ہے اے پنڈت جی 65 سال سے آپ پیتے کیا ہیں؟ تو پنڈت جی بول پڑے میں 65 سال سے اب تک پانی پی رہا ہوں۔ اس پنڈت نے کہا تھا کہ اے مولانا ہر جلسے میں ہر کانفرنس میں ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، طبیعت بتاتی نہیں، بول دو سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کا ہے، یہ طبیعت بتاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کمال ہے پنڈت جی 65 سال ہو گئے آپ کو جنم لیے ہوئے، ابھی تک ایک ہی نل کا پانی پی رہے ہو، طبیعت نہیں بتاتی؟ ذرا زور سے بولو۔ تو پنڈت جی سے میں نے کہا اے پنڈت جی روٹی کھاتے ہو؟ کہا ہاں میں روٹی کھاتا ہوں۔ میں نے کہا پنڈت جی ہمیشہ 65 سال سے اب تک ایک ہی گیہوں کی روٹی کھا رہے ہو، کسی دن تو پلاسٹک کی روٹی کھا لو، بولو۔ سبحان اللہ۔ تو پنڈت بول پڑا مولانا اگر ہم روٹی کھانا چھوڑ دیں گے، اگر ہم پانی پینا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ مولا پنڈت بولا کہ روٹی اور پانی میری زندگی کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا اے پنڈت جب روٹی اور پانی تیری زندگی کی بنیاد ہے تو اسی طریقے سے ہم اہل سنت و جماعت کی، ہم مولانا کی، ہم مسلمانوں کی یہ جو ہے امید ہے، یہ جو ہے اعتماد ہے، جیسا کہ تم بغیر روٹی کے زندہ نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے مسلمان بغیر ذکر نبی کا کیا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جوان نہیں نکل مجھے جنت چاہیے، ہر انسان کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، جان نماز تو پڑھتا ہے لیکن جنت کی گارنٹی نہیں۔ اللہ اللہ، سب لوگ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے سے پوچھا جائے کیا تم کو پتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی؟ تو پتا چلے گا نماز تو پڑھی ہے لیکن قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بول دو، زور سے بولو، سبحان اللہ، ایسے نہیں ہرن میں آ کے بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا کہ تعجب ہے پنڈت جی، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، ہر انسان چاہتا ہے مجھے جنت ملے، میں بھی چاہتا ہوں مجھے جنت ملے، یہاں پر جتنی اسٹیج پر ورما بیٹھی ہے وہ بھی چاہتے ہیں جنت ملے۔ آپ چاہتے ہیں جنت ملے کہ نہیں؟ اچھا کون چاہتا ہے جنت ملے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ کون چاہتا ہے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کیا جنت ملے؟ جو چاہتا ہے جنت ملے تو ہاتھوں کو اٹھا دو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جنت ملے۔ شکل دیکھیے، شکل دیکھیے۔ ارے جنت کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی۔ ارے جنت ملے گی کیسے؟ میں نے جنت سے پوچھ دیا اے جنت کا ذرا تو ہی پتا کہ تم
कैसे मिलेगी? तो जन्नत कहती है कि जन्नत कहती है मुझसे मत पूछ, जाके कुरान से पूछ ले। क्या बात है बाबा, जरा जोर से बोलो, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। जन्नत बोली मुझसे ना पूछ, जाके कुरान से पूछ ले। मैंने पूछ दिया, इस कुरान जन्नत कैसे पी ले मिलेगी? बोल दो। तो कुरान कहता कि जान हो तो कटा के दे दो। अल्लाह अल्लाह, बताओ तो माशाल्लाह। जान हो तो कटा के ले लो, और मान हो तो लुटा के ले लो। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बोलो। मैंने कहा कुरान जान कैसी हो और माल कैसा हो? तो कुरान कहता कि माल उस्माने गनी की तरह हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता अगर माल हो तो उस्माने गनी की तरह हो, और जान हो तो औलाद अली की तरह हो। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे छोटे लोड करो नहीं, कहाँ देखे मिले? तो जान हो कटा के ले लो, माल हो तो लुटा के ले लो, हर इंसान को जन्नत मिलेगी। मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताबें हैं जिसमें किसी तरीके की शक और शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। जड़ी के तखत पर बैठ जाओ यार, जड़ी के तखत पर बैठ जाओ। भारत महान है तो हमको भी कहना चाहिए कि मेरा भारत महान है। बोल दो। हाँ बैठ जाओ बैठ बोला कोई ये ना कहे कि भारत में लाल किला है इसलिए भारत महान है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ भारत में ताज महल है इसलिए भारत महान नहीं है। भारत में लाल किला है इसलिए भारत महान नहीं है, बल्कि भारत इसलिए महान है कि इस भारत में मेरे खलीफे नवाज का राज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है जो खोखले दावे करते हैं कि भारत ये भारत किसी अंग्रेजों का भारत था। मैं तो कहता हूँ कि जब भारत बिका नहीं था, जब भी सोने की चिड़िया था, आज बिक गया है, अब भी सोने की चिड़िया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। जरा लंबे आओ तो बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, सब लोग बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो। तो गोया कि आज इंसान कहे कि भारत में लाल किला है इसलिए भारत महान है, भारत में ताज महल है इसलिए भारत महान है, भारत में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें है इसलिए भारत महान है। मैं कहता हूँ किसी के बाप की जागीर नहीं है भारत। अब भारत तो ख्वाजा पाक की जागीर है। भारत किसी का नहीं है, बल्कि उस भारत को सामने पाक कमेटी का है। भारतवर्ष पाक देवा का है, तो भारत किसी बाप की जागीर नहीं है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि कुर्सियाँ हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी। बोल दो अल्लाह अल्लाह बोलो कि कुर्सियाँ हुकूमत पर अब बैठ जाए कोई भी, इंडिया पे ख्वाजा की हुकूमत अभी तक है। सुभान अल्लाह।